السلام علیکم ناظرین، میں سید اکبر حسین، آپ دیکھ رہے ہیں AQ4 نیوز۔ انسانیت تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئی، کئی افراد انتقال کر گئے، کئی افراد کے گھر گر چکے ہیں۔ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اور کاروان خیر پہلے ہی دن سے، پہلی ہی رات سے انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے 3 مرحلوں میں کام کرنا طے کیا۔ پہلے مرحلے میں ڈور ٹو ڈور ہم نے کھانے کی تقسیم کی۔ کھانے میں جو ہے، کھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے دودھ کا اہتمام، پانی کا انتظام، اور اس موقع پر موم بتی، مچھر بتی اور شاد، یہ تمام کی تمام چیزیں بنیادی طور پر پہلے مرحلے میں ہم نے کیا۔ اس کے بعد سیکنڈ مرحلے میں ہم نے ڈور ٹو ڈور سروے کیا، ہماری پوری ٹیم مل کر تمام گھروں کا جائزہ لیا، اور لیتے ہوئے تقریباً 350 سے 400 افراد کی لسٹ ہم نے تیار کی۔ اور اس مرحلے کے تحت ہم نے گھر کی بنیادی ضروریات پر مشتمل 65 سے لے کر 60 آئٹم کی ایک کٹ بنائی، اور اس کی تقسیم کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ 120 افراد کے درمیان جامعہ مسجد آمینہ با ازہر گلشن اقبال کالونی میں گزشتہ پیر کو رکھا گیا تھا، اور آج یہاں ہم پھر دوبارہ دوسری قسط یہاں ادا کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ 60 افراد تک جو ہے ہمارا یہ بنیادی کٹ تقسیم ہوگا۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ اچانک اس موقع پر گیلیکسی کالج کے ذمہ داران کی جانب سے یہ بہت بڑا اعلان یہاں کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ سیلاب سے متاثرین طلبہ اور طالبات کے لیے اگر ہم لوگوں کی جانب سے کوئی توصیہ، کوئی لیٹر لے کر جاتے ہیں، تو گیلیکسی کے ذمہ داران جناب اسامہ صاحب جو ہے 25 اسٹوڈنٹ کو بغیر فیس کے وہ انشاءاللہ تعلیم دلوانے کا وعدہ کیے۔ تو اس موقع پر ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہوئے مبارکبادی دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ صرف گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کبھی بھی کیسے بھی لی جا سکے، لیکن جس قوم کی بنیاد تعلیم پر رکھی جاتی ہے وہ قوم اور بھی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر یہ اعلان بڑا ہی خوش آئند اعلان ہے۔ اس موقع پر ہم سب جو ہے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہمارا یہ رہے گا کہ جو چھوٹے چھوٹے بے روزگار ہیں، جن کا آٹو ہے یا بنڈیاں ہیں یا چھوٹے چھوٹے کرانہ اسٹور تھے جو پانی میں بہہ گئے ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ تیسرے مرحلے میں ان کو بھی دیا جائے گا۔ البتہ آج ہم ایک ہمارے توحید پرست نوجوان، توحید پرست آدمی کو جو ہے ہم نے روزگار کا موقع بھی تلاش کرتے ہوئے ان کے لیے روزگار مہیا کیے ہیں۔ لہذا حالات اس قدر گنجان ہیں کہ ہم کسی بھی ناحیے سے سوچتے ہیں تو ہر طریقے سے یہاں کے انسان پریشان حال ہیں، مجبور ہیں۔ اور اسی طرح تو ہم تمام احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ تمام ادارے، تمام تنظیمات اور تمام جماعتیں ماشاءاللہ خدمت میں لگی ہیں اور آگے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دوسرے مرحلے کے تحت 3 روزہ میڈیکل کیمپ منعقد کیا تھا۔ سب سے پہلا میڈیکل کیمپ اسی مسجد کے اندر ہم نے لگایا تھا، جہاں لگ بھگ 200 افراد کے قریب جس سے مستفید ہوئے تھے الحمدللہ، اور 60,000 سے زائد دوائیں وہاں فری میں دی گئی تھی، اور ساتھ میں دعاؤں کی کتاب بھی دی گئی تھی۔ دوسرا میڈیکل کیمپ ہم نے نبیل کالونی میں لگا، جس کے اطراف کے 10 کالونی فائدہ اٹھایا۔ وہاں لگ بھگ 300 افراد کے قریب وہاں کے لوگ بھی مستفید ہوئے الحمدللہ۔ وہاں بھی میڈیکل کیمپ کے اندر دوا اور دعا کی کتاب فری میں دی گئی۔ تیسرا میڈیکل کیمپ ہم نے مسجد محمدیہ حافظ بابا نگر کے قریب میں لگایا تھا، وہاں بھی الحمدللہ لگ بھگ 300 افراد نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اور یہی طریقہ کار عمل خیر کا ہونا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، کار خیر میں توجہ دلانے کے لیے کسی عمل کو ظاہر کر کے کرنا یہ یقیناً درست ہے، اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے۔ میڈیا کا استعمال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ چند تصویریں اور فوٹوز آ جائیں میڈیا میں اور ان کی شہرت ہو جائے، بلکہ میڈیا کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے وہ لوگ جو کار خیر میں حصہ نہیں لیتے ان کو ترغیب دلائی جائے۔ اور جہاں تک ریاکاری اور دکھاوے کی بات ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ آدمی کے جذبہ خیر کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔
بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے اور تمہارے اعمال اور کردار پر ہے۔ تو کار خیر کرنے والا جذبہ خیر سے کر رہا ہے، اور میڈیا کا استعمال ترغیب کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر دو طرح سے بھی خرچ کرنے کا تذکرہ ہے کہ تم اگر ظاہر کر کے کچھ خرچ کرو گے تو یہ بہتر ہے، اور اگر چھپا کر کچھ خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے تو یہ بھی چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو خواہ مخواہ تبصرے کرنا اور میڈیا میں جو لوگ بھی یعنی تشہیر کر رہے ہیں ان کے مقصد کے اوپر انگلی اٹھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مختصر سا جواب ہے۔ اور یعنی اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے انسان، بے شک تو مشقت اٹھا رہا ہے، اور مشقت اٹھا کر آخر کار اپنے رب سے تو ملنے والا ہے۔ تو زندگی کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، اور اسی طرح زندگی میں اللہ کی طرف سے راحتیں پہنچتی ہیں، نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کے تحت یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ تو بعض حالات میں یہ جو وبائیں ہیں عذاب کی شکل ہوتی ہیں، بعض حالات میں آزمائش ہیں، تو لہٰذا آزمائش سمجھنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور عذاب اس وقت ہے جب کہ گناہ عام ہو جائیں۔